الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سلام کے حوالے سے آپ پچھلے درس میں چند احادیث پاک سماعت کیے تھے، اسی ضمن میں آج کی یہ باتیں ہیں کہ اگر آنے والا آیا اور کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ سو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آنے والے کو یہ چاہیے کہ آہستہ الفاظ میں سلام کرے، زور سے نہیں، کہ تاکہ سونے والے کے نیند میں خلل پڑ جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اتنی زور سے گفتگو کریں، اتنی زور سے سلام کریں کہ سونے والے کو جو ہے تکلیف ہو جائے، سب جاگ جائیں، تو یہ کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ دیکھیے، جو سو رہے ہوں ان کو سلام نہ کیا جائے، صرف جاگنے والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ سارے لوگ سو رہے ہوں اور کوئی زور سے سب کو سلام کرے اور اس کی وجہ سے سب کی نیند خراب ہو جائے، تو یہ ایک طرح کی تکلیف دینا ہوا، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک دیکھیے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ اپنی طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھ دیتے تھے۔ یعنی یہ ایک طویل واقعہ کو انہوں نے اپنا اس حدیث پاک میں بیان کیا ہے، جس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے کے لیے دودھ جو ہے رکھ دیتے تھے، اور باقی لوگ جو ہے اپنا اپنا پی کر کے سب لوگ سو جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو سلام کہتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے والے کو نہ جگاتے، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو نہ جگاتے، اور جو جاگ رہے ہوتے ان کو سلام کرتے، یعنی آہستہ سے سلام کرتے تاکہ صرف جاگنے والا سنے، سونے والا نہ سنے۔ جو جاگ رہے ہوتے ان کو آپ سلام کے الفاظ سناتے۔ پس ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام فرمایا جس طرح سلام فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح سلام فرمایا جس طرح سلام فرماتے تھے، مطلب یعنی جو لوگ سو رہے ہوتے ان کو ڈسٹرب نہ کرتے، بلکہ جو جاگ رہے ہوتے ان لوگوں کو سلام کے الفاظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو سکھانے کے لیے ایسا عمل فرمایا آپ نے، ورنہ جو لوگ سو رہے ہیں اگر ان کو زور سے سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اور ان کی نیند کھل جائے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو سرکار کے عاشق ہیں، وہ تو خوش ہو جاتے کہ سرکار ہم کو سلام فرما رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے، تاکہ ہمیں بھی اس سے درس حاصل ہو کہ ہم سونے والوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ دوسری حدیث پاک دیکھیے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو آدمی سلام کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کر دے اس کی باتوں کا جواب نہ دو جب تک پہلے سلام نہ کرے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ پہلے سلام کریں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو۔ یہ نہیں کہ پہلے ہاں ہو کر لے، خبر خیریت پوچھ لے، بعد میں سلام کرے، تو یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ سلام گفتگو سے پہلے۔ اس حدیث مبارک سے ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں جو کسی کو دور سے دیکھ کر اگر آ بھی جاتے ہیں
تو صرف مسکرا کر مصافحہ کر لیتے ہیں، ان کی زبان پر السلام علیکم کے الفاظ نہیں ہوتے، انہیں اپنی عادت تبدیل کر کے سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مندرجہ ذیل حدیث پاک میں اسی کی تاکید آئی ہے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، سلام نہ کیا اور گفتگو کرنا چاہا، بیٹھنا چاہا، فرمایا جا اور السلام علیکم کہہ کر اندر آ، مطلب یعنی پہلے سلام کرو اس کے بعد محفل میں داخل ہو یا گھر میں داخل ہو، سلام کرنے کی عادت بنایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، تمام گناہ صغائر و کبائر سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دربار پورا نوار کی حاضری بار بار نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ پہنچوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ خدا ایسی قوت دے میری زبان میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں۔ تیرے در کے ہوتے کہاں جائیں پیارے، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن کی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت نام، شمع بز میں ہدایت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب محمد وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔